سورہ ال-عمران قرآن کے تیسرے اور چوتھے پارے میں تیسری مدنی صورت ہے۔ اس میں 200 آیات اور 20 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الف لام میم۔ اللہ ہے جس کے سوا کسی کی پوجا نہیں، آپ زندہ اوروں کا قائم رکھنے والا۔ اس نے تم پر یہ سچی کتاب اتاری، اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی، اور اس نے اس سے پہلے توریت اور انجیل اتاری، لوگوں کو راہ دکھاتی اور فیصلہ اتارا۔ بے شک وہ جو اللہ کی آیتوں سے منکر ہوئے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ پر کچھ چھپا نہیں، زمین میں نہ آسمان میں۔ وہی ہے کہ تمہاری تصویر بناتا ہے ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، عزت والا حکمت والا۔ وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں، اور دوسری وہ ہیں جن کے معنی میں اشتباہ ہے۔ وہ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ اشتباہ والی کے پیچھے پڑتے ہیں، گمراہی چاہنے اور اس کا پہلو ڈھونڈنے کو، اور اس کا ٹھیک پہلو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اور پختہ علم والے کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، سب ہمارے رب کے پاس سے ہے، اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے۔ اے رب ہمارے دل ٹیڑے نہ کر بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر، بے شک تو ہے بڑا دینے والا۔ اے رب ہمارے، بے شک تو سب لوگوں کو جمع کرنے والا ہے اس دن کے لیے جس میں کوئی شبہ نہیں، بے شک اللہ کا وعدہ نہیں بدلتا۔ بے شک وہ جو کافر ہوئے ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ سے انہیں کچھ نہ بچا سکیں گے، اور وہی دوزخ کے ایندھن ہیں۔ جیسے فرعون والوں اور ان سے اگلوں کا طریقہ، انہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں تو اللہ نے ان کے گناہوں پر ان کو پکڑا، اور اللہ کا عذاب سخت۔ فرما دو کافروں سے، کوئی دم جاتا ہے کہ تم مغلوب ہوگے اور دوزخ کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور وہ بہت ہی برا بچھونا۔ بے شک تمہارے لیے نشانی تھی دو گروہوں میں جو آپس میں بھیڑ پڑے، ایک جتھا یعنی گروہ اللہ کی راہ میں لڑتا، اور دوسرا کافر کہ انہیں آنکھوں دیکھا اپنے سے دونا سمجھے، اور اللہ اپنی مدد سے زور دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے ضرور دیکھ کر سیکھنا ہے۔ لوگوں کے لیے آراستہ کی گئی ان خواہشوں کی محبت، عورتیں اور بیٹے، اور تلے اوپر سونے چاندی کے ڈھیر، اور نشان کیے ہوئے گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی، یہ جیتی دنیا کی پونجی ہے، اور اللہ ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ۔ تم فرماؤ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتا دوں؟ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں رواں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور ستھری بیویاں، اور اللہ کی خوشنودی، اور اللہ بندوں کو دیکھتا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں اے رب ہمارے، ہم ایمان لائے تو ہمارے گناہ معاف کر، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ صبر والے اور سچے اور ادب والے اور راہ خدا میں خرچنے والے اور پچھلے پہر سے معافی مانگنے والے۔ اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، عزت والا حکمت والا۔ بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے، اور پھوٹ میں نہ پڑے کتابی مگر بعد اس کے کہ انہیں علم آ چکا اپنے دلوں کی جلن سے، اور جو اللہ کی آیتوں کا منکر ہو تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر اے محبوب اگر وہ تم سے حجت کریں تو فرما دو میں اپنا منہ اللہ کے حضور جھکائے ہوں، اور جو میرے پیرو ہوئے
اور کتابیوں اور ان پڑھوں سے فرماؤ کیا تم نے گردن رکھی؟ پس اگر وہ گردن رکھیں جب تو راہ پا گئے، اور اگر منہ پھیریں تو تم پر تو یہی حکم پہنچا دینا ہے، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ وہ جو اللہ کی آیتوں سے منکر ہوتے اور پیغمبروں کو ناحق شہید کرتے اور انصاف کا حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں، انہیں خوشخبری دو دردناک عذاب کی۔ یہ ہیں وہ جن کے عمل اکارت گئے دنیا و آخرت میں، اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا، کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ وہ ان کا فیصلہ کرے، پھر ان میں کا ایک گروہ اس سے روگرداں ہو کر پھر جاتا ہے۔ یہ جرت انہیں اس لیے ہوئی کہ وہ کہتے ہیں ہرگز ہمیں آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے دنوں، اور ان کے دین میں انہیں فریب دیا اس جھوٹ نے جو باندھتے تھے۔ تو کیسی ہوگی جب ہم انہیں اکٹھا کریں گے اس دن کے لیے جس میں شک نہیں، اور ہر جان کو اس کی کمائی پوری بھر دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ یوں عرض کر اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہے سلطنت دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے، بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو رات کا حصہ دن میں ڈالے اور دن کا حصہ رات میں ڈالے، اور مردہ سے زندہ نکالے اور زندہ سے مردہ نکالے، اور جسے چاہے بے گنتی دے۔ مسلمان کافروں کو اپنا دوست نہ بنا لیں مسلمانوں کے سوا، اور جو ایسا کرے گا اسے اللہ سے کچھ علاقہ یعنی تعلق نہ رہا مگر یہ کہ تم ان سے کچھ ڈرو، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف پھرنا ہے۔ تم فرما دو کہ اگر تم اپنے جی کی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ کو سب معلوم ہے، اور جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور ہر چیز پر اللہ کا قابو ہے۔ جس دن ہر جان نے جو بھلا کام کیا حاضر پائے گی، اور جو برا کام کیا امید کرے گی کاش مجھ میں اور اس میں دور کا فاصلہ ہوتا، اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے اور بندوں پر مہربان ہے۔ اے محبوب تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تم فرما دو کہ حکم مانو اللہ اور رسول کا، پھر اگر وہ منہ پھیرے تو اللہ کو خوش نہیں آتے کافر۔ بے شک اللہ نے چن لیا آدم اور نوح اور ابراہیم کی آل اور عمران کی آل کو سارے جہان سے۔ یہ ایک نسل ہے ایک دوسرے سے، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ جب عمران کی بی بی نے عرض کی اے رب میرے، میں تیرے لیے منت مانتی ہوں جو میرے پیٹ میں ہے کہ خالص تیری ہی خدمت میں رہے، تو تو مجھ سے قبول کر لے، بے شک تو ہی سنتا جانتا۔ پھر جب اسے جنا بولی اے رب میرے، یہ تو میں نے لڑکی جنی، اور اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ وہ جنی، اور وہ لڑکا جو اس نے مانگا اس لڑکی سا نہیں، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں راندے ہوئے شیطان سے۔ تو اسے اس کے رب نے اچھی طرح قبول کیا اور اسے اچھا پروان چڑھایا اور اسے زکریا کی نگہبانی میں دیا۔ جب زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے، اس کے پاس نیا رزق پاتے، کہا اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ بولی وہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے گنتی دے۔ یہاں پکارا زکریا اپنے رب کو، بولا اے رب میرے، مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد، بے شک تو ہی ہے دعا سننے والا۔ تو فرشتوں نے اسے آواز دی اور وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا،
بے شک اللہ آپ کو مشتہ دیتا ہے یحییٰ کا، جو اللہ کی طرف کے ایک کلمہ کی تصدیق کرے گا، اور سردار اور ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والا اور نبی ہمارے خاصوں میں سے۔ بولا اے میرے رب، میرے لڑکا کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو پہنچ گیا بڑھاپا اور میری عورت بانجھ۔ فرمایا اللہ یوں ہی کرتا ہے جو چاہے۔ عرض کی اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی کر دے۔ فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ 3 دن تو لوگوں سے بات نہ کرے مگر اشارے سے، اور اپنے رب کی بہت یاد کر، اور کچھ دن رہے یعنی شام، اور تڑکے یعنی صبح اس کی پاکی بول۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم، ہمیں امید ہے آپ کو قرآن کا اردو میں روانی سے ترجمہ پسند آیا ہوگا۔ مکمل صورتوں کے ترجمے اپنے موبائل اور کمپیوٹر پر سننے یا ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ویب سائٹ QuranInUrdu.com وزٹ کیجیے۔ آپ YouTube چینل کو سبسکرائب اور اپنے دوست احباب میں شیئر کر کے قرآن کو سمجھنے اور عمل کرانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔